السلام علیکم۔ ویلکم بیک ٹو داستان ڈر۔ کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید کرتی ہوں سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو ایسے ہی خوش اور آباد رکھیں۔ تو آج میں آپ سب کو 2 کہانیاں سناؤں گی۔ تو چلیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ شہر کے ایک کنارے پر واقع ایک پرانی حویلی تھی جو سالوں سے خالی پڑی تھی۔ یہ حویلی بھاری لوہے کے گیٹ اور اونچی دیواروں کے پیچھے چھپی ہوئی تھی اور ارد گرد کے لوگ اسے بھوتوں کا گھر کہتے تھے۔ حویلی کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ رات کے وقت زندہ ہو جاتی ہے اور اس میں موجود ہر چیز ایک عجیب اور پراسرار زندگی اختیار کر لیتی ہے۔ اس کہانی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب ایک نوجوان لڑکا عدنان، جو تاریخ کا طالب علم تھا، اس حویلی کے بارے میں سچائی جاننے کے لیے وہاں رہنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ عدنان کو پرانی عمارتوں اور ان کی تاریخی اہمیت سے گہرا لگاؤ تھا اور وہ حویلی کے بارے میں مشہور کہانیوں کو افسانہ سمجھتا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ یہ صرف لوگوں کے وہم ہے اور وہ حویلی میں ایک ہفتہ گزار کر یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ اس میں کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ عدنان دوپہر کے وقت حویلی پہنچا۔ گیٹ پر زنگ اور قدیم لکڑی کے نشان واضح تھے اور جیسے ہی اس نے گیٹ کھولا، ایک سرد ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ اندر قدم رکھتے ہی اسے ماحول میں عجیب سی خاموشی محسوس ہوئی جو بہت بھاری تھی۔ حویلی کے اندر قدم رکھتے ہی اسے ایک پرانا شکستہ حال ملا جس کے وسط میں ایک پرانا جھولا جھول رہا تھا۔ دیواروں پر پرانی تصویریں لگی تھیں جن میں موجود چہرے دھندلے اور پوسیدہ لگ رہے تھے۔ عدنان نے اپنے کیمرے سے تصویریں لینا شروع کیں اور جلد ہی اپنا سامان ایک کمرے میں رکھ دیا۔ پہلی رات معمول کے مطابق شروع ہوئی۔ عدنان نے اپنا کھانا کھایا اور کچھ پرانی کتابیں پڑھنے لگا جو وہ اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، مگر جیسے ہی رات کا دوسرا پہر شروع ہوا، حویلی کے ماحول میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ ایک دم سے اسے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی جو سیڑھیوں پر آہستہ آہستہ اوپر کی طرف جا رہی تھی۔ عدنان نے اپنی ٹارچ اٹھائی اور دروازہ کھول کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اچانک ہال میں رکھا جھولا خود بخود ہلنے لگا۔ عدنان نے اپنی ہمت جمع کی اور نیچے جا کر جھولے کو غور سے دیکھا، مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ یہ ہوا کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اس نے اپنے ذہن میں سوچا اور خود کو تسلی دی، لیکن اس کے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہو چکی تھی۔ اگلے دن عدنان نے حویلی کے مختلف حصوں کو کھوجنے کا فیصلہ کیا۔ وہ تہہ خانے میں گیا جہاں سے اسے پرانے صندوق اور گرد سے ڈھکی کتابیں ملی۔ ایک صندوق میں اسے ایک پرانا خط ملا جس میں لکھا تھا، یہ گھر زندہ ہے اور یہ اپنی کہانی خود سناتا ہے۔ جو بھی یہاں آتا ہے وہ اس گھر کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ خط پڑھ کر عدنان کے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی، لیکن وہ اپنے ارادے سے پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ وہ اس خط کو اپنے ساتھ لے آیا اور اس پر مزید تحقیق کرنے کا ارادہ کیا۔ دوسری رات عدنان نے طے کر لیا کہ وہ جاگتا رہے گا اور ہر غیر معمولی چیز کو نوٹ کرے گا۔ جیسے ہی رات گہری ہونے لگی، حویلی کے کمرے ایک کے بعد ایک روشنیوں سے چکمکانے لگے، حالانکہ بجلی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا وہاں پہ۔ عدنان کو ہال سے ایک عجیب سی سرگوشی سنائی دی۔
اس نے نیچے جا کر دیکھا تو دیواروں پر موجود تصویریں حرکت کر رہی تھیں۔ ان میں موجود چہرے عدنان کو گھور رہے تھے اور ان کے ہونٹ کچھ کہنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اچانک ایک تصویر سے خون بہنا شروع ہو گیا جو دیوار کے نیچے فرش تک پھیل گیا۔ عدنان کے پیروں تلے زمین کھسک گئی، لیکن اس نے اپنی ہمت نہیں کھوئی۔ اس نے تصویروں کو غور سے دیکھا تو ان میں موجود چہرے غائب ہو چکے تھے اور وہ دیواریں خالی نظر آنے لگیں۔ تیسری رات سب سے خوفناک تھی۔ عدنان کو محسوس ہوا کہ حویلی کے کمرے اور دروازے اپنی جگہ بدل رہے تھے۔ ایک دروازہ جو پہلے ہال میں کھلتا تھا اب ایک گہری تاریک سرنگ میں بدل چکا تھا۔ عدنان نے ہمت کر کے سرنگ کے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ سرنگ کے اندر عجیب سی آوازیں گونج رہی تھیں، جیسے کئی لوگ بیک وقت بات کر رہے ہوں۔ عدنان کو ایک قدیم تختہ ملا جس پر کچھ لکھا تھا، یہ گھر ان سب کی آخری منزل ہے جو اس کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں۔ یہ پڑھتے ہی سرنگ لرزنے لگی اور عدنان کو لگا کہ وہ زمین میں دفن ہو جائے گا۔ وہ بھاگ کر واپس ہال میں آیا، لیکن وہاں کا منظر مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ ہال کے بیچ میں ایک عورت کھڑی تھی جس کا چہرہ آدھا جل چکا تھا اور آنکھیں خالی گڑھوں کی طرح تھیں۔ عورت نے غصے سے کہا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ عدنان نے کانپتی آواز میں کہا، میں صرف اس جگہ کی تاریخ جاننے آیا ہوں، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچانا۔ عورت نے زور سے کہکا لگایا اور کہا، یہ گھر تمہیں جانے نہیں دے گا، اب تم بھی اس کا حصہ بن چکے ہو۔ چوتھی رات عدنان نے حویلی سے بھاگنے کی پوری کوشش کی، لیکن جیسے ہی وہ گیٹ تک پہنچا، گیٹ خود بخود بند ہو گیا۔ حویلی کے اندر موجود ہر چیز حرکت میں آ گئی، دیواریں سکڑنے لگیں، سیڑھیاں الٹی ہونے لگیں اور دروازے خود بخود غائب ہو گئے۔ عدنان چیختا رہا، لیکن اس کی آواز حویلی کی گہرائیوں میں کہیں گم ہو گئی۔ صبح کے وقت حویلی پھر سے خاموش ہو چکی تھی اور عدنان کا کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ کہا جاتا ہے کہ جو بھی اس حویلی کے قریب جاتا ہے اسے عدنان کی مدھم آوازیں سنائی دیتی ہیں جو مدد کے لیے پکار رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ آوازیں سننے والے لوگ کبھی بھی واپس نہیں آتے۔ یہ کہانی اس حقیقت کی گواہی دیتی ہے کہ کچھ راز ہمیشہ راز ہی رہنے چاہیے، کیونکہ ان کے پیچھے چھپی حقیقت بہت ہی زیادہ بھیانک ہو سکتی ہے۔ تو چلیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں 6 دوست ایک پرانی ویران حویلی کی کھوج کے لیے نکلے۔ یہ حویلی گاؤں سے دور ایک سنسان علاقے میں واقع تھی اور گاؤں کے لوگ اس کے قریب جانے سے ڈرتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ یہ حویلی بدروحوں کا ٹھکانہ ہے، مگر نوجوان دوست ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ان کے جسموں میں خوف کی لہر دوڑا گیا۔ پرانے لکڑی کے فرش پر ان کے قدموں کی چاپ گونج رہی تھی۔ دیواروں پر لٹکی پرانی تصویریں جن کے چہرے دھندلے اور بگڑے ہوئے تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے ان پر کسی نے نظر رکھی ہوئی ہے۔ جب وہ ایک بڑے کمرے میں پہنچے تو ان کی نظر ایک زنگ آلود لوہے کے دروازے پر پڑی۔ دروازہ زمین کے نیچے جانے والی سیڑھیوں کی طرف کھل رہا تھا
तजस्सुस से मगलूब वो सब नीचे उतरने लगे। तहखाने में खूब अंधेरा था, मगर उनकी टॉर्च की रोशनी में एक भयानक मंजर उनके सामने आया। दीवारों पर खून के धब्बे थे और फर्श पर कई पुराने इंसानी ढांचे पड़े थे। उनकी हड्डियां जैसे किसी भयानक मौत की गवाही दे रही थीं। अरहम ने कांपती आवाज में पूछा, ये जगह क्या है? यहाँ कुछ खौफनाक हुआ है, हमें फौरन यहाँ से निकलना चाहिए। सारा ने घबरा के कहा, यहाँ कुछ खौफनाक हुआ है, हमें फौरन यहाँ से निकलना चाहिए। जैसे ही वो वापस ऊपर जाने लगे, एक अजीब सी आवाज ने उन्हें रोक दिया। ये आवाज दीवारों से आ रही थी, जैसे कोई अपनी नाखूनों से दीवारों को नोच रहा हो। फिर अचानक तहखाने की हवा भारी हो गई और वो महसूस करने लगे जैसे कोई उनके करीब खड़ा हो। एक भारी गुस्से से भरी आवाज गूंजी, तुम लोग यहाँ नहीं जा सकते। सबने पलटकर देखा तो उन ढांचों में से एक रूह नमूदार हुई थी। वो एक औरत की रूह थी जिसकी आंखों से खून बह रहा था। हम फौरन यहाँ से जा रहे हैं, और हमने कांपती हुई आवाज में कहा, हम माफी चाहते हैं। मगर रूह हंसने लगी, यहाँ आने वाले कभी वापस नहीं जा सकते। रोशनी बंद हो गई और चीखों की आवाजें गूंजने लगी। तहखाने की दीवारें सिकुड़ने लगी और ऐसा लगा जैसे वो सब जिंदा दफन हो जाएंगे। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर उन 6 दोस्तों के जूते देखे, मगर वो खुद कहीं नजर नहीं आए। लोग कहते हैं कि उनकी चीखें आज भी रात के वक्त उस हवेली के तहखाने से सुनाई देती हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं जानता कि उनके साथ ऐसा क्या भयानक वाकया हुआ है कि वो कहीं दिखाई नहीं दिए। लेकिन लोग इतने बुरे तरीके से उस हवेली से डर गए थे कि कोई भी उसके करीब जाने का सोच भी नहीं सकता था। उनके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे कि उनके बच्चे कहाँ गए। तो कैसी लगी आपको आज की मेरी दोनों स्टोरीज़? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।